میں عرض کر رہا تھا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سارے کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں۔ جب 6 سال کی عمر تھی تو اس وقت آپ کا نکاح مبارک ہوا اور 9 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تھی، لیکن دین کا شوق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالی نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ تو آج اگر عورت دیندار ہو جائے، گھر کے اندر اگر عورت مکمل 100% زندگی دین کے مطابق گزارے تو پورے گھر جو ہے وہ دیندار بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ اگر عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف آٹا بنائے تو جو بندہ اس روٹی کو کھائے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھے گی۔ کوئی عورت اگر درود شریف پڑھ کر آٹا بناتی ہے تو جب جو بندہ اس آٹے کی روٹی کھائے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں آئے گا۔ تو اگر ہماری مائیں اور بہنیں یہ تہیہ کر لیں، آج سے پہلے جتنی بھی ہماری زندگی گزری ہے تو ہم نے چونکہ دین کے ساتھ اتنی رغبت نہ رکھی، نہ دین کے اندر اتنا ہمارا علم تھا، نہ دین کے ساتھ ہم جڑے ہیں، نہ کوئی ایسی محافل ہمیں ملی ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میری تو تڑپ ایسی ہے، میرا شوق ہے، میری تڑپ ہے، میری فکر ہے کہ ہمارے ہر گھر کے اندر دین کا ایک ایسا حلقہ بن جائے تاکہ ہر ماں اور بہن دین کے اوپر قربانی کرنے والی بن جائے۔ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں صحابیہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت بڑی صحابیہ ہیں جن کو کافروں نے ایسا عذاب دیا کہ ان کو اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور ایک اونٹ دوسری طرف، دوسرا اونٹ دوسری طرف، اور مختلف سمت میں اونٹوں کو چلایا گیا اور ان کو درمیان سے چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے دین کی قربانی دی، دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ شہید ہو گئیں لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنوں نے بہت قربانی دی ہے۔ ایک خاتون آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اور تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جہاد کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو میرا یہ معصوم بچہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں جان میں اس کو کیا کروں گا، یہ تو معصوم بچہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پتا ہے، لیکن جب دشمن آپ کی طرف تیر پھینکیں گے تو میرے اس معصوم بچے کو آپ ڈھال بنا لینا تاکہ وہ تیر میرے بچے کو لگ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ ایک عورت آگے سے دوڑتی آ رہی ہے، جہاد سے قافلہ واپس آ رہا ہے، راستے میں پوچھتی ہے کہ سناؤ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ دوسرے نے بتلایا آپ کا خامد شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کا باپ شہید ہو گیا۔ چاروں گھر والوں کی یہ شہادت کی بات سن کر بھی وہ آخری دم تک یہ پوچھتی رہی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ میری ماں اور بہنوں، انہوں نے اپنے آپ کو حضور پر قربان کیا تھا، اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کا رسول بھی وہی ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے۔ اگر آج میں اور آپ سارے مل کر اللہ کو راضی کر لیں، آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہماری نافرمانیاں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، ہم نے ہر موڑ پر اللہ کو ناراض کیا ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، تہجد ہمارے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، اللہ کا ہر حکم ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم سارے کے سارے اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والے بن جائیں تو آج بھی اللہ وہی ہے۔ اللہ نے صحابہ کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا، آج بھی اللہ مدد کرنے والا وہی ہے، اللہ ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے،
آج ہم نے اللہ سے اتنی دوری کر لی ہے کہ ہمارے اوپر مشکل پیش آتی ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پر جاتے ہیں، کبھی کس پیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس ولی کے پاس جاتے ہیں، کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں منع فرمایا کہ پردے کے بغیر کسی غیر محرم کے سامنے نہ جاؤ، ہم اس پردے کا خیال نہیں کرتے، ہم غیر محرم سے پردہ نہیں کرتے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم تھوڑا سا اگر اس پر غور کر لیں کہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو ہمیں اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں لا ریب کتاب عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے اتنا بڑا فضل فرمایا آپ کے اس علاقے کے اندر، یہ قرآن مقدس کی جگہ جگہ پہ کلاسیں شروع ہوئی ہیں۔ میری سب سے پہلے آپ تمام ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقف کریں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہی قرآن ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ہماری زندگی بہت نافرمانی کے اندر گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں یہ ایسا فرمایا کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اللہ کے ہاں اس مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اگر ہم ساری کی ساری زندگی اس دنیا بنانے کے اندر گزار دی، آج ہم گھر کا جھاڑو کا خیال تو کرتی ہیں عورتیں، اور اپنی بھینسوں کا دودھ دھونے کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کے کام کاج، ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو گھر کے اندر کتنا شور ہوتا ہے، ایک کپ ٹوٹ جائے تو گھر اپنے اس بیٹے کو جس بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے اس کو تھپڑ مارتی ہے، لیکن کبھی کسی عورت کا دل نہیں جو ہے دہلا کہ آج میرے گھر میرے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، آج میرے گھر والے نے نماز نہیں پڑھی، آج میرے چچا نے نماز نہیں پڑھی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، رب کعبہ کی قسم، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، چوری سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ یہ نماز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 750 مقام پر اللہ نے اس نماز کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کبھی اللہ تعالیٰ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کبھی اللہ تعالیٰ اس قرآن اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ نے ہمیشہ نماز کی طرف بلایا ہے، اور یہ وہ نماز ہے جب صحابہ کو اللہ نے یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا تھا تو صحابہ خوشی سے اچھلنے لگے تھے کہ اب تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا براہ راست ذریعہ مل چکا ہے۔ یہی نماز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا ہے، اسی نماز کو جنت کی کنجی فرمایا ہے، اور اسی نماز کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج سے یہ تہیہ کر لیں، ہر گھر کے اندر ہر عورت، ہر مستورات اس بات کے اوپر یہ زور لگائے کہ پورے اس علاقے کے اندر، پورے اس محلے کے اندر کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہو، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، ہر ایک کے اوپر ایسی کڑی نگاہ ہونی چاہیے، ہر ایک کے اوپر اتنی سختی ہونی چاہیے کہ یہ نماز کا چھوڑ دینا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، یہ سلطان الاولیاء، ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، اتنے بڑے خاندان، اتنے بڑے پیر حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ ایک ہی بات فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا ہو، لا مسجود الا ہو۔ تمام اولیاء جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ہر اللہ کے ولی نے، ہر پیر نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے امت کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہم بھی دین کے اندر اپنا پورا حصہ ڈالیں گے۔ جہاں بھی دین کا جو بھی تقاضا آئے گا، عورتوں نے پہلے بھی اپنے آپ کو قربان کیا ہے،
عورتوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، تو آج بھی ہم اگر تہیہ کر لیں، سارے مرد اور عورتیں مل کر اس عہد کو کر لیں، یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے اس پورے محلے کے اندر، پوری بستی کے اندر، ہمارا آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہی ہے کہ عورتیں مل کر اگر گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں تو یہ سارے مل کر اگر محنت کریں گے تو پورے علاقے کے اندر دین زندہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم گوبھی کی وجہ سے، آلو کی گوڑ کی وجہ سے، آج گندم کی کٹائی کی وجہ سے، ہمارے سر درد کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید علالت کے اندر ہیں، اتنے شدید بیمار ہیں، دو صحابہ کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک رکھ کر آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھستے آ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے کربلا کی وادی کے اندر اپنا سارا خاندان ذبح کروا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بھی چھوڑا، مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کی وادی کے اندر آ کر انہوں نے سب کچھ قربان کیا، لیکن اہل بیت کا پورا خاندان ذبح کروا کے بھی پھر بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے فرمایا کہ اے دشمنوں تم مجھے نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نماز کا وقت نہیں ہے، تو پھر انہوں نے فرمایا میں اپنے رب کا کام کروں گا، تم اپنے شیطان کا کام کرو۔ حضرت امام علی مقام وہ حسین ہے جس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، یہ وہ حسین ہے جس حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحاف دان سے گٹی ڈالی ہے، یہ وہ حسین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے اوپر چڑھتے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جب تک امام حسین اترتے نہیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ وہ حسین بھی اپنی کرب و بلا کی وادی کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر کے انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج میں اور آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا دعویٰ کرنے والے ایسی رسم و رواج کے اندر پڑ چکے ہیں، گھر کے اندر 1 روپے نہیں ہوتا اور گھر والوں کا یہ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ آج ہم نے یہ کپڑے لینے ہیں، چاہے پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ آج دن تک کسی میری ماں اور بہن نے گھر والے سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ پیسہ آیا تو ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، حرام کا ہے یا حلال کا ہے، سود کا پیسہ ہے یا کمائی کا پیسہ ہے۔ کبھی میری ماں اور بہنوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آج کے بعد ہم چٹنی بنا کر کھانا کھا لیں گے لیکن حرام کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے۔ آج دن تک کبھی گھر والوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ حلال کی کمائی کریں، ہم صبر کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، نماز کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے، باتیں تو جتنی بھی کریں ختم نہیں ہوں گی۔ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، آپ ہماری بہت بڑی سپورٹر ہیں۔ اگر آپ گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں گے، بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ آج ہمارے اندر دنیا اتنی بس چکی ہے، سکولوں کے اندر فیس بھی دیتے ہیں، سکولوں کے اندر خرچ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے بچوں کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہماری دوڑ سکولوں کی طرف ہے۔ لیکن میری دستبستہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، سب آپ میری مائیں اور بہنیں میں سے بڑی بیٹھی ہیں، میں آپ کے بیٹوں کی جگہ پہ ہوں، میری یہاں پر 1.5 سال ہو گیا، روتے روتے ہاتھ جوڑتے جوڑتے ان مردوں کو کہتے کہتے میں سب کی منت کرتا ہوں، سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، سب سے یہ خیرات مانگتا ہوں، خدارا اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ آج اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ رب کعبہ کی قسم
آج ہم دیکھیں تو صحیح، ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا۔ گانے بجانے کی مجلسیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ڈھول اور ڈھمکے ہمارے گھر میں چلتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فحاشی چلتی ہے۔ کبھی کسی عورت کے دل میں یہ بات نہیں آئی؟ میری ماں اور بہنوں، ہماری پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ بھی تھوڑا سا جذبہ بنا لیں، آپ بھی اس بات کی تیاری کر لیں، کم از کم اتنا تو عزم کر کے اٹھیں، یہاں سے اتنی بات تو لے کر جائیں، آج کے بعد ایک نماز خود بھی نہیں قضا کریں گی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے بھیجیں گی۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مرکز عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی مسجد عطا فرمائی ہے، بے نمازیوں سے یہ نمازیوں سے خالی پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ اس کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ ساری اسی محلے سے آئی ہیں، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ جب ہمارے بچوں کے سینے کے اندر قرآن آئے گا، رب کعبہ کی قسم کل ہم سب قبروں میں پڑے ہوں گے، لیکن جب یہ پیچھے سے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے، اس کا ثواب ہمیں قبروں میں بھی ملتا رہے گا۔ تو ایک سب سے پہلی درخواست یہ ہے، عورتوں کو اللہ نے قبرستان میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو قبرستان میں جاتی ہے۔ یہ میری بات نہیں میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عورت کو اللہ نے پردے کی چیز فرمایا ہے، عورت کا کام ہے پردہ، حویلی کے اندر رہنا۔ والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، فتنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے آپ سے درخواست ہے، ایک تو اگر آپ نے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میری گزارش ہے، آج کے بعد خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں، آپ بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، حضرت مفتی شفیق احمد صاحب سرگودا سے تشریف لائے تھے، ان کی بھتیجیوں کا نکاح تھا، انہوں نے نکاح پڑھائے اور وہ وہاں پر ابھی تک مصروف تھے، وہاں سے انہوں نے حکم بھی فرمایا کہ آپ تھوڑا